ڈیوائن ہیلپ، روحانی طاقتیں، مطلب اگر ان کے ساتھ ہیں، یہ اب ان کا اپنا سوچنے کا لوگوں کا انداز ہے، مطلب کیسے گرفتار ہو گئے، اس طرح کے بھی سوالات آ رہے ہیں۔ ڈیوائن طاقت یہ نہیں ہوتی جیسی فلموں میں دکھائی جاتی ہے، لوگ وہ فلمی دنیا میں کہ ہنومان آ گئے۔ ڈیوائن ہیلپ کی بات کرتے ہیں تو صحیح ڈیوائن ہیلپ قائد اعظم کے ساتھ تھی، وہ انگلینڈ میں تھے اور ایک بہت ہی اعلیٰ ترین ہستی ان کے خواب میں آئی۔ عمران خان صاحب بیچا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ 9th ہاؤس ان کا بہت اچھا ہے۔ ایک لفظ بولا ہے عمران خان صاحب کے لیے جی کہ وہ وزیر اعظم پلس ہوں گے۔ اوپوننٹس زائچے میں ان کے اگینسٹ ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم وقتی طور پہ ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ زائچہ ان کا یہ بتاتا ہے کہ جتنا ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ ابھر کے سامنے آئیں گے۔ ایک سوال ویورز پوچھتے ہیں کہ ڈیوائن ہیلپ، روحانی طاقتیں، مطلب اگر ان کے ساتھ ہیں، یہ اب ان کا اپنا سوچنے کا لوگوں کا انداز ہے کہ وہ خان صاحب کی اس طرح مدد اگر ہو رہی تھی تو مطلب کیسے گرفتار ہو گئے، اس طرح کے بھی سوالات آ رہے ہیں۔ ڈیوائن طاقت یہ نہیں ہوتی جیسی فلموں میں دکھائی جاتی ہے، لوگ وہ فلمی دنیا میں کہ ہنومان آ گئے اور انہوں نے جناب آ کے یوں کیا اور یوں ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ڈیوائن ہیلپ کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ کس طریقے سے کرتا ہے معاملوں کو، وہ ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں قرآن پاک بھی بتاتا ہے کہ بظاہر جو ہیں وہ چیزیں خراب ہیں، مگر اس کے بیک اینڈ کے اوپر قدرت جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان لگ رہا نا کہ بہت مشکل میں ہے، تو ڈیوائن ہیلپ ہم نے دیکھنی ہے پاکستان کے لیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں بڑے محترم ہیں، ایک پاپولر لیڈر ہیں، مگر وہ ایک شخص ہیں، ٹھیک ہے بالکل۔ اب دیکھیں قائد اعظم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کا اپنا خیال ہے۔ قائد اعظم ایک ہی تھے، بالکل ٹھیک ہے، ان جیسی شخصیت دنیا میں ناپید ہے اس وقت۔ بالکل۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیوائن ہیلپ کی بات کرتے ہیں تو صحیح ڈیوائن ہیلپ قائد اعظم کے ساتھ تھی، جس کا ذکر قائد اعظم نے خود بھی بڑی جگہوں پہ کیا ہے کہ وہ انگلینڈ میں تھے اور ایک بہت ہی اعلیٰ ترین ہستی ان کے خواب میں آئی اور انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ جائیں اور وہاں کے لوگوں کی مدد کریں، بالکل یہاں کے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی بہن جو ہے اپنی کتاب مائی بردر جناح میں بھی اس واقعے کا ذکر کرتی نظر آتی ہیں۔ تو ڈیوینٹی جو ہے وہ اس لیول کی عمران خان صاحب نے تو کبھی کلیم نہیں نا کی کہ جی مجھے فلاں شخصیت نے کوئی اشارہ دیا یا خواب میں بتایا گیا۔ ڈیوائن ہیلپ ہے ان کے ساتھ، پڑھتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، ان کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، مگر وہ بھی ہماری آپ کی طرح کے عام انسان ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، حکمران بنایا، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی والا سلوک کر سکتا ہے۔ زائچہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ 9th ہاؤس ان کا بہت اچھا ہے۔ 9th ہاؤس اچھا ہے، 9th ہاؤس ڈیوائن ہیلپ اللہ کی رحمت کا گھر ہوتا ہے، کسی زائچے میں چلے جائیں۔ ڈو یو اسٹل بلیو کہ مطلب ابھی بھی اسٹارز پوزیشنز ایسی ہیں کہ ان مشکلات سے وہ نکل کے الیکشن میں دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں؟ کیونکہ پارٹی منسوخی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ جی جی۔ میاں نواز شریف جو ہمارے محترم پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے 3 بار، وہ نااہل بھی کر دیے گئے۔ کیا آپ کو پاکستانی سیاست سے باہر نظر آئے؟ نہیں، وہ پھر واپس آ گئے۔ وہ اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی کوشش کی گئی تھی ختم کرنے کی، لیکن ختم نہیں کی جا سکی۔ ابھی بہرحال میں ایک نا بہت ساری ویڈیوز میں نے ایک لفظ بولا ہے عمران خان صاحب کے لیے جی کہ وہ وزیر اعظم پلس ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم میری ویڈیو میں بالکل بولا تھا، میں دوبارہ اس لیے پوچھ رہا تھا۔ ابھی دیکھیں گے، ابھی میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، مگر عمران خان صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، سب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت جو ہے وہ اچھی دے، آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، کسی بھی شکل میں نظر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ مریم اورنگزیب صاحب مسلم لیگ نون سے، بلاول بھٹو صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی الیکشنز کی وجہ سے گرفتاری نہیں ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں مکافات عمل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کہ یہ کوئی گرفتاری جو ہے بیسیکلی یہ ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے، یا کوئی سیاسی گرفتاری ہے، یا ایکچولی کوئی کیسز کی بیس پہ ہی گرفتاری ہوئی ہے؟ اگر پوچھیں گے تو یہ سیاسی انالیسس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔
ठीक है ना, ओपोनेंट्स ज़ायचे में उनके अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम वक्ती तौर पे उनके साथ हुई है। उसके अंदर एक्स है, वाई है, जी है। बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, जो मोहतरमा कह रही हैं वो अपने हिसाब से ठीक कह रही हैं, वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। हम रहेंगे ज़ायचे तक, ठीक है, कि जनाब हाँ उनको कोशिश शायद की जा रही हो, क्योंकि प्लैनेट से उनके खिलाफ लगे हुए हैं, तो हो सकता है इस पर्पस के तहत किया गया हो। मगर हम अल्टीमेट जब रीडिंग में जाते हैं हम वो वाली बात करते हैं कि वो आपको मैं उतना याद आऊंगा, वो कहते हैं कि मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। ठीक है, तो भाई आप जितना उनको पीछे करने की कोशिश करेंगे वो आपको उतना ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, तो उसका तरीका वैसे मैं ये कहूंगा कि डोंट पुश हिम, जस्ट लीव हिम। तो अगर छोड़ देंगे तो शायद, मगर ये कि अब ज़ायचा उनका ये बताता है कि जितना उनको दीवार के साथ लगाएंगे वो उतना ही ज्यादा उभर के सामने आएंगे। क्या करें? ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बात की थी, उस टाइम तो मेरे पास कोई ज़्यादा नाम नहीं आए थे सामने। अब कुछ नाम्स हैं, अपोजिशन की तरफ से भी हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, असलम रईसानी साहब हैं, और हुकूमत की तरफ से भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। हफीज़ शेख साहब का नाम आ रहा है, शाहिद खकान अब्बासी, असलम भोतानी, फवाद हसन फवाद। आपको लगता है इनमें से कोई हो सकता है, कोई सियासतदान होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा निगरान वज़ीर आज़म? इन नामों में कुछ एस शामिल होगा नाम के अंदर जी। अच्छा, हाँ जी, किसी ने कमेंट पता नहीं किस वीडियो पे जी, एस तो मतलब जितने नाम सामने आ रहे हैं उनमें इनमें से कोई एक ही है। अच्छा, एस तो तकरीबन काफी नामों, कई नाम ऐसे भी दिए जा रहे हैं जिनमें एस नहीं है। ठीक है, मगर मेरी जो कैलकुलेशन है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो उसमें एस कहीं ना कहीं जो है वो है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन, वो कोई प्रेडिक्शन के हवाले से नहीं है, उस पर मैं आपका एनालिसिस चाहता हूँ। ये जो भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपकी नज़र से गुजरा होगा वाकया, नाजेबा वीडियोस भी आई हैं, और इस तरह के वाइस चांसलर साहब भी बाहर जाने की कोशिश की, अमेरिका से जा रहे थे तो ऑफलोड कर दिया गया ना एरोप्लेन से। इस तरह के वाकयात पर यूनिवर्सिटीज़ में और इस तरह की वीडियोस नाजेबा, इस तरह तो बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भेजना छोड़ देंगे। और क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो शामिल हैं इसमें तहकीकात हो पाएंगे इस तरह? देखें, हम जो हिस्ट्री देखते आते हैं ना पाकिस्तान की, उसमें बाअसर के साथ क्या है और बेअसर के साथ क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज को देखता हूँ ना, अगर एस्ट्रोलॉजी की ऐनक लगा के, तो एक प्लेनेट है शैडो प्लेनेट जिसको बोलते हैं केतु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ नोड। ठीक है, साउथ नोड इस वक्त पाकिस्तान के ज़ायचे में बहुत बुरे तरीके से एक्टिव है। ये साजिशों का प्लेनेट है, ये गंदगी, बदबू, लीकेज का जो है ना, ये प्लेनेट है। तो ये पिछले 2.5-3 महीने से, बल्कि आप समझ लीजिए कि 5-6 महीने से ये एक्टिव है। ये अगले 4-5 महीने एक्टिव ही रहेगा। ये चीजें इस तरह की आती रहेंगी, स्कैंडल्स, इस तरह के वीडियोस, नई नई बदनाम करने वाली खबरें, साजिशें। ठीक है, सियासत के अंदर साजिशें, इस तरह से चीजें जो है ये होती रहेंगी। इसका ताल्लुक जो है वो केतु के साथ है, साउथ नोड के साथ। तो ये चीज जो है ये भी चलेगी। और ये पाकिस्तान जो है जब तक इर्तिका की मंजिल में नहीं ना जाएगा, इनकलाब जो होता है ना वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड चीज होती है। उसका जो इफेक्ट होता है ना वो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, कौमें चेंज हो जाती हैं, मगर असल में चीज जो है एवोल्यूशन, इर्तिका का जो अमल है ना, उससे गुजरना जरूरी है। जब तक हम उससे नहीं गुजरेंगे चीजें ऐसे ही होती रहेंगी।